الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد بن بشار نے، وہ کہتے ہمیں بیان کیا غندر نے، وہ کہتے ہمیں بیان کیا شعبہ نے حکم سے، وہ کہتے ہیں میں نے ابن ابی لیلہ کو سنا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ان فاطمہ علیہ السلام، بے شک فاطمہ علیہ السلام شکت ما تلقى من اثر الرحا، انہوں نے شکایت کی اس تکلیف کی جو چکی کے نشانات کی وجہ سے ان کو پہنچتی تھی۔ فأوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بصبی، آپ کے پاس قیدی لائے گئے، فانطلقت فلم تجدہ واجدت عائشہ فاخبرتها، فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کی طرف گئی، آپ سے ملاقات نہ ہو پائی، عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنا پیغام دے کے آ گئی۔ فلما جاء النبی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اخبرتہ عائشہ بمجیء فاطمہ، عائشہ رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے آنے کی خبر دی آپ کو۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الینا، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ خود ہماری طرف تشریف لائے، وقد اخذنا مضاجعنا، اور ہم اپنے بستروں میں جا چکے تھے۔ فذهبت لأقوم، میں کھڑا ہونے لگا، فقال على مكانكما، آپ نے فرمایا کہ بس اپنی جگہوں پہ رہو، فقعد بیننا، آپ ہمارے درمیان بیٹھ گئے، حتی وجدت برد قدمیہ علی صدری، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک میں اپنے سینے پر محسوس کرنے لگا۔ وقال الا اعلمکما خیرا مما سألتمانی، کیا میں تمہیں اس سے بہتر نہ بتاؤں جو تم نے مجھ سے سوال کیا؟ اذا اخذتما مضاجعکما، جس وقت تم اپنے بستروں کو آؤ، تکبران 33، 33 دفعہ اللہ اکبر کہو، وتسبحان 33، اور 33 دفعہ سبحان اللہ کہو، وتحمدان 33، اور 33 دفعہ تم الحمدللہ کہو، فہو خیر لکما من خادم، وہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ یہ حدیث مبارک علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں ذکر کی گئی۔ واقعہ وہی جو معروف ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں چکی سے آٹا پیستی ہوں، ہاتھوں پر نشان پڑ چکے ہیں، دور جا کے مشکیزے میں پانی بھر کے لاتی ہوں اور اس کے بھی میرے جسم پر نشانات پڑ چکے ہیں، گھر میں جھاڑو دیتی ہوں اور اس سے بھی میرے کپڑے جو ہیں وہ آلودہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بھی ایک خادم دے دیجئے۔ دوسری روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگوں میں تقسیم کر دی اور اصحاب صفہ کی جو کیفیت تھی اس کا تذکرہ کیا، اور آپ نے فرمایا کہ وہ آپ کے لیے نہیں ہے، البتہ میں تم کو اس سے ایک بہتر چیز بتاتا ہوں۔ وہ چیز آپ نے یہ بتائی کہ جب تم بستر پہ آؤ تو 33 دفعہ، اس روایت میں 33 دفعہ، دوسری روایت میں 34 دفعہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ سبحان اللہ، اور 33 دفعہ الحمدللہ کہو۔ پھونکنے کا ذکر نہیں ہے کہ اپنے جسم پہ پھونک لو، بس اتنا ہے، یہ تم کہہ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ دوسری روایت میں اشارہ کہ جو تمہیں دن بھر کی تھکاوٹ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ تم سے دور کر دے گا۔ اب یہ حدیث مبارک، اس میں علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی نکلتی ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ ہم دونوں کو بتایا، اور اس حدیث سے بہت ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ، کیا علیہ السلام کسی صحابی کو کہا جا سکتا ہے؟ اہل بیت کے لیے علیہ السلام خاص ہے یا اہل بیت کے لیے نہیں ہے، صرف انبیاء کے لیے؟ عوام کے ہاں ایک یہ بات پائی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، علیہ السلام کا معنی ہوتا ہے اس پر سلامتی ہو، یہ کہیں نہیں آتا کہ یہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ یہ آپ تشہد کے اندر کہتے ہیں السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ اور آپ جب کسی کو سلام کرتے ہو تو آپ کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم، اور وہ آگے سے کہتا ہے وعلیکم السلام، اور یہی وعلیکم السلام وعلیہ السلام، کیا فرق ہے؟ اس کا معنی تم پر سلامتی ہو۔ اس لیے بعض لوگ جو اہل بیت کے لیے علیہ السلام کہنے سے ہچکچاتے ہیں، ہمیں تو اس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، کہہ لیں۔ اور بعض روافض، بلکہ رافضی سبھی، وہ اس بات پہ بڑا شور مچاتے ہیں
نہیں جی علیہ السلام، ہاں بھی علیہ السلام کس کے لیے کہا جاتا ہے؟ مثلا یہ بخاری کا ایک نسخہ میرے پاس ہے، اس میں فاطمہ علیہ السلام لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھا یہ علیہ السلام لکھا، تو بھائی اس سے کیا ہو گیا؟ وہ علیہ السلام ہے نا، سبھی صحابہ علیہ السلام ہے، بلکہ سب مومن علیہ السلام ہے، اس سے کیا فرق پڑا؟ صرف ایک جہالت ہے، یدی علیہ السلام نبی کے لیے بولا جاتا ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ یا اس کے لیے بولا جاتا ہے جو صرف اہل بیت ہوں، اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں اس بات میں۔ اس لیے علیہ السلام کا جملہ بولنے پر یہ دعائیہ کلمہ ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، انبیاء کے لیے بھی بولا گیا ہے اور غیر نبی کے لیے بھی بولا گیا ہے۔ جس طرح کہ حدیث کے اندر آتا ہے ابو اوفا رضی اللہ عنہ آپ کے پاس زکوٰۃ لے کر آئے، آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اللہم صلی، اللہ کے کہا اللہم صلی علی محمد، تو آپ نے فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا، بخاری کی روایت ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ رحمتیں بھیج۔ یہ دعائیہ کلمات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اگر کوئی کسی کو نبی سمجھ کے یا امتی کے حلقے سے نکال کر یہ کلمے استعمال کرتا ہے تو یہ اس کے دل کی میل ہے جس پر اس کا مواخذہ اللہ کرے گا۔ باقی محض یہ کلمے استعمال کرنے سے نہ کوئی نبی بنتا ہے اور نہ کوئی صحابی بنتا ہے اور نہ کوئی نبی اور صحابی کے درمیان کے کسی امامت کے درجے پر آتا ہے، جس طرح کے رافضی لوگ یہ خیال کرتے ہیں۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ نکلتی ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں بزرگ جو ہوتے ہیں ان کے سارے کام خود ہی ہو جاتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، وہ اڑتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بھی عظیم کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے۔ بیٹیوں کے اعتبار سے جو اعزاز فاطمہ کو ہے وہ کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ جو سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار، وہ اپنے گھر کے کام کا اشارے خود کرتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ثابت ہوتی ہے خامند کی خدمت کے لیے گھر کی صفائی ستھرائی، آٹا پیسنا، پانی لے کر آنا، یہ سب کام اس زمانے میں عورتیں کرتی تھی اور فاطمہ بھی کرتی تھی جو نبی کی بیٹی تھی۔ نبی کی بیٹی ہونے کی وجہ سے آج جس کے پاس 4 پیسے آ جائیں اس کی بیٹی گھر پہ جا کے کام نہیں کرتی، وہ کہتے ہیں جی کام والی رکھیں جی ہماری بیٹی کام نہیں کرے گی، کام کے لیے نہیں بھیجا ہم نے بیٹی کو۔ یہ نبی کی بیٹی ہے، اس سے عظیم بیٹی کسی کی نہیں ہے، لیکن وہ گھر کے کام سارے خود کرتی ہے۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کی یہ تربیت کرنی چاہیے، بیٹا گھر کے سارے کام تم نے کرنے، یہ تمہارا کام ہے، مرد باہر کے کام کرتا ہے، تم گھر کے کام کرو گے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی حدیث مبارکہ سے معلوم ہوئی کہ سسر اپنے داماد اور اپنی بیٹی کے کمرے میں ان کے بستر میں بھی بیٹھ سکتا ہے ان کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ ان کے آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا لیٹر اٹھنا نہیں، آ گئے بیچ میں بیٹھ گئے دونوں۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ کے پاؤں مبارک کی ٹھنڈک، کس قدر خوش قسمت لوگ تھے یہ کہ آپ کے پاؤں مبارک کی ٹھنڈک میں اپنے سینے تک میں نے محسوس کی۔ تو ان چیزوں میں کوئی آر نہیں ہے، بیٹی کے کمرے میں جایا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی بیٹیوں کے گھر نہیں جانا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر گئے، اور یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اپنے جو گھر ہوتے ہیں ان میں بے وقتہ بھی جایا جا سکتا ہے، حالانکہ عشاء کے بعد کسی کے گھر میں جانے کی ممانعت ہے بغیر اجازت کے، لیکن جب اجازت مل جائے، رابطہ ہو جائے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر پہ گئے ہیں، بے وقتہ بھی گئے ہیں۔ اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ بیٹیاں اگر آئیں کسی کام کے لیے اور آپ سے ملاقات نہ ہو سکے تو یہ بیٹی کی محبت ہوتی ہے کہ آپ اس کے پیچھے جائیں، بیٹا آپ تشریف لائے تھے، کیا بات تھی۔ بیٹیوں کو باپ کے آنے کی جو خوشی ہوتی ہے نا وہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ باپ تو اندازہ کر ہی سکتا ہوگا شاید، لیکن وہ اس کی دنیا کے اندر بیٹی کو سب سے بڑا رشتہ اس کے لیے کون ہوتا ہے؟ وہ کس کو اپنے لیے چھت سمجھتی ہے؟ ایک باپ کو۔ جب تک باپ ہوتا ہے اس بیٹی کی کیفیت اور ہوتی ہے، تو باپ جب جاتا ہے تو بیٹی کی کیا خوشی ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی بیٹی آپ کے لیے کوئی تکلف کرے، کچھ بنائے، کچھ لائے، وہ بیچاری وہ تو اپنے خاوند کی کمائی سے جو کرے گی، اصل تو آپ اپنی بیٹی کو ملنے جاتے ہیں۔ پھر لوگوں کے ہاں یہ بھی مشہور ہے خالی ہاتھ بیٹیوں کے گھر نہیں جاتے۔ ہم نے اتنے کے تکلفات ڈال دیے ہیں ان رشتوں کے اندر کہ اس کا مطلب ہے کہ جب تکلف پورا نہ ہو تو ہم وہ رشتہ نبھانے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ تکلفات ہیں۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت پڑتی تو چلے جاتے، اس میں کچھ ایسا نہیں تھا۔ پھر آپ نے یہ جو وظیفہ ان کو بتایا کہ یہ وظیفہ سب سے عظیم تر وظیفہ ہے، ہمیں بھی ان وظائف کو یاد کرنا چاہیے، سوتے وقت ہم یہ وظائف کریں، اللہ تعالی ہماری مشکلات کو بھی ٹالے گا۔ اور آخری بات ان حدیثوں سے معلوم ہوا مشکل کشا، حاجت روا اور یہ سب اختیارات صرف اور صرف میرے اللہ کے پاس ہیں۔ کوئی بندہ بشر، نبی ہو، ولی ہو،
ان کے پاس یہ چیزیں نہیں تھیں، اور نہ کبھی جنوں سے خدمت لی، ان کو کہا کہ بھئی تم ہمارے کام کر دو۔ انسان جتنا مرضی بڑا ہو جائے، اپنا کام خود کرنے میں عزت ہے، اس میں کچھ اور شرم نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کام خود کرتے رہے، ہماری مائیں جو امت کی عظیم بیویاں ہیں وہ اپنے کام خود کرتی رہیں، آپ کی بیٹیاں اپنے خامدوں کے گھروں میں اپنے کام خود کرتی رہیں۔ ہمیں بھی یہی تربیت کرنی ہے، یہی ماحول بنانا ہے اپنے گھروں کے اندر۔ اس میں برکت ہے، تکلفات سے دوری ہے، اس میں آسانی ہے، حت الوسع اپنے کام خود کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نمبر 3705